کہ اگر مجھے حافظ حمداللہ کو غصہ آیا اور حافظ حمداللہ نے فیصلہ کیا تو میں بھی اگرچہ دوسری شادی اور دوسری نکاح کی موڈ میں نہیں ہوں، وہی ایک کافی ہے، لیکن اگر غصہ آیا قانون توڑنا تو میں بھی 16 سالہ لڑکی سے شادی کروں گا۔ کہ میرے خیال میں جو قانون پاس کیا گیا ہے تشدد، خواتین پر تشدد کے حوالے سے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خواتین کو سیف رکھنا اور محفوظ رکھنا، ہر قسم کی تشدد سے دور رکھنا، جو قانون بنایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون پر یا بیوی پر تشدد میاں کی طرف سے ہوتا رہا ہے، کیونکہ گر سے دیکھتے ہوئے، غصے کے ساتھ دیکھتے ہوئے اور دوسری شادی کی دھمکی، یہ مذاق ہے، یہ پوری خاندان کے ساتھ مذاق ہے، پوری گھریلو زندگی کے ساتھ مذاق ہے، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی توڑنے کا ایک بنیاد رکھا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ اسلامی اصول اگر پڑھیے، قرآن میں بہت واضح ہے، 3 اصول انہوں نے رکھے ہیں، ان میں کہیں بھی گرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر وہاں ذکر ہے تو یا تو یہ ہے کہ گفت و شنید کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی اہلیہ کی، اپنی وائف کی، یا جو بھی ہو، یا کیا کہتے ہیں روم علیحدہ کرنے کے ذریعے، جو آپ کا بیڈ روم ہے، مشترکہ بیڈ روم، اس کو علیحدہ سپریٹ رکھنے کی یہ طریقہ ہے ان کی اصلاح کی۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مار سکتے ہیں، لیکن مارنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کہتے ہیں یا تو مسواک سے مارنا ہے، یعنی ٹوتھ برش سے، یا تو رومال کو لپیٹ کر کے اسے مارنا ہے، یعنی نہیں مارنا۔ تو جب اسلام میں ہدایات اور اصول یہ ہے، کیوں یہ ہدایات اصول رکھے گئے؟ اس مقصد کے لیے کہ یہ خاندانی زندگی، گھریلو زندگی ایک نازک زندگی ہے، اس زندگی میں جتنا بھی آپ جوڑ رکھ سکتے ہیں اس میں جوڑ رکھیں۔ لہٰذا یہ جو قانون لایا گیا ہے یہ قطعاً قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ جو نکاح کی صورت میں ایک امرانی معاہدہ ہے، معمولی حرکت کی وجہ سے اس امرانی معاہدے میں دراڑ پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور دوسری بات یہ، ہمیشہ اس قسم کی قوانین کون لاتے ہیں، اس کی بیک پر، اس کے پس منظر میں کون ہوتے ہیں؟ یہ سب کے سب وہ انٹیاں ہیں، کسی کا شوہر نہیں ہے، کوئی مطلقہ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، اس قسم کی خواتین ہیں ادب کے ساتھ۔ تو لہٰذا میرے خیال میں آپ، ابھی بھی میں کہیں بیٹھ کے آیا ہوں، امریکہ سے، نیو یارک سے ایک بندہ آیا تھا، وہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ کس قسم کی قانون بن رہی ہے پاکستان میں، یہ تو امریکہ میں اس قسم کی قانون نہیں ہے جو آپ لوگ بنا رہے ہیں۔ خاص کر وہ بات کر رہے تھے 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی۔ اس نے کہا یہ کیا مذاق ہے دین کے ساتھ؟ قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی ہوگی، یہ تو آئین کے خلاف بھی ہے، کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکیں گے۔ تو جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آئین کا حق بھی آپ نے اٹھایا اور آپ قانون سازی کریں گے قرآن اور سنت کے خلاف، کیا یہ آئین سے انحراف نہیں ہے؟ تو جن لوگوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آئین سے انحراف اور بغاوت کی ہے ان پر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ مولانا صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو آئین کے مطابق کر رہے ہیں، کیونکہ آئین قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہے، مولانا صاحب بھی قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہے۔ میں تو مولانا صاحب کو یہ تجویز دے رہا ہوں، ابھی وہ گئے ساؤتھ افریقہ، جب وہ آئیں گے 4 صوبوں میں وہ اجتماعی شادیوں کا انعقاد کرے، اور ان نوجوانوں کا جو بلوغت کے بعد ہو، بے شک 18 سال سے پہلے ہو، ان کا اجتماع کرے 4 صوبوں میں، ہزاروں میں، پھر دیکھتے ہیں ہم قانون کو پاؤں کے تلے رون دیں گے، کیونکہ جو قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہو اس قانون کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر مجھے حافظ حمداللہ کو غصہ آیا اور حافظ حمداللہ نے فیصلہ کیا تو میں بھی اگرچہ دوسری شادی اور دوسری نکاح کی موڈ میں نہیں ہوں، وہی ایک کافی ہے، لیکن اگر غصہ آیا قانون توڑنا تو میں بھی 16 سالہ لڑکی سے شادی کروں گا۔